السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اختصار کے ساتھ ان چیزوں کا بیان کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کی ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان اگر بھول کر کھائے پیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو مفترات ہیں، روزہ توڑنے کی چیزیں ہیں، ان سے روزہ تب ٹوٹے گا جب اس میں انسان کا اختیار شامل ہو، قصدن اور عمدن جب انسان کرے، اور بھول کر کھانا پینا یہ قصدن نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بھول کر کھائے پیے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی انسان الٹی کر لے تو الٹی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ، جس کو الٹیوں نے مجبور کیا، یعنی اس کے اختیار کے بغیر اس کا منہ بھر گیا اور الٹیاں آ گئی، تو اس کا روزہ برقرار ہے، اس کے ذمے قضا نہیں ہے۔ البتہ جو انسان جان بوجھ کر وہ اپنے حلق میں انگلی ڈالتا ہے یا کوئی اور چیز ایسی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو الٹیاں آتی ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ الٹیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ذمے قضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استقاء فعلیہ القضاء، صحیح حدیث ہے۔ تو روزہ اس الٹی سے ٹوٹے گا جو انسان کا اختیار اس کے اندر شامل ہو۔ انسان کے اختیار کے بغیر کسی بیماری کی وجہ سے، گاڑی میں سفر کرنے کی وجہ سے، جہاز میں سفر کرنے کی وجہ سے، سمندری جہاز یا کشتی میں سفر کرنے کی وجہ سے جو الٹی آتی ہے، یا ویسے ہی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے متلی ہو جاتی ہے اور الٹی آتی ہے، تو اس سے روزہ برقرار رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی کو دن کے وقت رمضان میں روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو یہ بھی انسان کے اختیار کے بغیر ہے، اگرچہ شہوت کا پورا کرنا یہ روزے کے لیے ناقض ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں انسان کا اختیار شامل نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس اس کو غسل کرنا چاہیے اور غسل کے بعد وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ اسی طرح روزہ جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور لوگوں کا کچھ وہم اور خیال یہ ہے کہ اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان رات کے وقت اس کو جنابت کی حالت ہے، غسل کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اس نے اپنے اہلیہ سے ہم بستری کی ہے اور اس حالت میں اس کے اوپر صبح ہو گئی، اس نے روزہ شروع کر لیا لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا، تو جنابت کی حالت میں اگر کسی کو صبح ہو جائے تو اس کا روزہ برقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حوالے سے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بستری کرنے سے جنابت کی حالت میں ہوتے اور آپ روزہ شروع کرتے اسی حالت میں، فجر کی نماز کے لیے طلوع فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنابت کی حالت میں سحری کھانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب آپ جنابت کی حالت میں آرام کرنا چاہتے، سونا چاہتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا چاہتے تھے تو اس سے پہلے آپ وضو فرماتے تھے۔ تو جنابت کی حالت میں اگر انسان سحری کھاتا ہے اس کو وضو کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فجر کی نماز کے لیے بے شک فجر طلوع ہونے کے بعد اور روزہ شروع ہونے کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے، اس کا روزہ برقرار ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانا، یا یہ جو ویکسین وغیرہ اس کے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، روزے کی حالت میں وہ انجیکشن جو جسم کی خوراک کی کمی پوری کرنے کے لیے لگوایا جاتا ہے، یا جو ڈرپ لگوائے جاتے ہیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں ہے۔ جو جسم کو خوراک کی کمی پوری کرنے کے لیے غذا دی جاتی ہے، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے ہو یا ڈرپ کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے حکم میں ہے، اور کھانا پینا اصل میں روزہ توڑنے کا سبب ہے۔ لیکن جو انجیکشن کسی اور ضرورت کی وجہ سے، جسم کی خوراک کی کمی پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے لگایا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا۔ اسی طرح تیل کا استعمال بالوں میں، جسم کے باقی حصوں میں، اسی طرح مرہم، کوئی کریم یا دیگر ایسی چیزیں جن کا جسم کے اوپر، جلد کے اوپر، کھال کے اوپر اثر ہوتا ہے اور وہ جسم کے کھال کے اندر وہ چیزیں جذب ہو جاتی ہے، ان کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں یا شہوت پورے کرنے کے حکم میں نہیں آتے۔ سرما لگانا، آنکھوں میں ڈرپ ڈالنا یا آنکھوں میں کوئی مرہم ڈالنا، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ سرمے کے استعمال کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے کہ اس میں سرما جو ہے اس سے روزہ دار پرہیز کرے،
وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح عطر اور خوشبو کو سونگھنا یا اس کا دھواں جو ہے، جو کسی خوشبو کی دونی ہے، وہ دھواں اگر انسان کے ناک میں چلا جائے تو اس سے انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی کے اندر غوطہ کھانا یا نہانا، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ انسان حلق میں یا ناک کے ذریعے اپنے حلق میں پانی نہ اتارے۔ کسی روزہ دار کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا یا جسم کے ساتھ جسم لگانا، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود یہ عمل ثابت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ احتیاط ضروری ہے کہ انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بوس و کنار شروع کر کے اس سے آگے معاملہ بڑھے اور اس کا روزہ خراب ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو جوان ہیں اور اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح حجامہ لگوانا، سینگی لگوانا، اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے افطر الحاجم والمحجوم، جس سے کچھ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ سینگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ نے روزے کے حالت میں حجامہ لگوایا ہے۔ جب آپ نے حجامہ لگوایا ہے اور آپ روزے کی حالت میں تھے تو آپ کا روزہ اس سے متاثر نہیں ہوا، لہذا کوئی بھی حجامہ لگوانے والا یا لگانے والا ان کا روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے سے، چاہے وہ مسواک تر ہو یا خشک ہو، اس کا ذائقہ ہو، مسواک کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ مسواک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے وقت تو مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی اس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن جو ٹوتھ پیسٹ ہے معجون الاسنان، اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا اثر، ذائقہ بھی اور اسی طرح اس کے اثرات اور ذرات بھی حلق میں جلدی چلے جاتے ہیں، لہذا روزے کے حالت میں اگر سخت ضرورت نہ ہو اس سے پرہیز کیا جائے اور اس کا جو ہے استعمال وہ افطاری کے بعد کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور ایسی چیزیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے روزہ فاسد یا خراب ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، خون کسی کو دینا یا خون لگوانا، لیکن جو غذا اور خوراک کی کمی پوری کرنے کے لیے نہ ہو، اس میں کوئی قباحت اور حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ صحیح قول کے مطابق یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔